السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اشرفی و رضوی اسلامک نیٹ ورک۔ معزز ناظرین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کون ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اور کیا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا۔ تاجدار بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی شان و سوان حیات ملاحظہ فرمانے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور جو حضرات ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں۔ سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، ایسے ہی تاریخی و اسلامی مقامات کی زیارت کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سنت مانتے ہیں جس کو اپنا پیشوا، وہ بریلی کا رضا ہے، وہ بریلی کا رضا جو ہے نائب غوث کا اور مصطفیٰ کا معجزہ، وہ بریلی کا رضا ہے، وہ بریلی کا رضا۔ اور ایک مہینے میں فقط جو حافظ قرآن بنا، ایک مہینے میں فقط جو حافظ قرآن بنا، عشق سرکار امم میں کر دیا خود کو فنا، جو نبی کی ہے رضا اور کبریا کی ہے عطا، وہ بریلی کا رضا ہے، وہ بریلی کا رضا۔ اور تاجدار اہل سنت جس کو کہتا ہے جہاں، تاجدار اہل سنت جس کو کہتا ہے جہاں، پے کرے رشد و ہدایت جس کو کہتا ہے جہاں، عمر بھر کی جس نے مدح مالک ہر دو سرا، وہ بریلی کا رضا ہے، وہ بریلی کا رضا۔ اور جس کا ہند و پاک میں جاری صدا فیضان ہے، جس کا ہند و پاک میں جاری صدا فیضان ہے، وہ امام احمد رضا جو علم کی چٹان ہے، درس جس نے عشق و الفت کا دیا سب کو صدا، وہ بریلی کا رضا ہے، وہ بریلی کا رضا۔ بالیقین جو حق کی ایک منہ بولتی تصویر ہے، دشمنان مصطفیٰ کے واسطے شمشیر ہے، بالیقین جو حق کی ایک منہ بولتی تصویر ہے، دشمنان مصطفیٰ کے واسطے شمشیر ہے، جو ہے سچا عاشق نور الہدی شمس الضحیٰ، وہ بریلی کا رضا ہے، وہ بریلی کا رضا۔ اور جس نے تنہا نجدیوں کو کر دیا زیر و زبر، جس نے تنہا نجدیوں کو کر دیا زیر و زبر، فضل رب سے جس نے پائی ہر جگہ فتح و ظفر، جو ہے پیارا مصطفیٰ کا اور نکی کا لاڈلا، وہ بریلی کا رضا ہے، وہ بریلی کا رضا۔ جس نے اونچا کر دیا ہے اہل سنت کا علم، جس نے اونچا کر دیا ہے اہل سنت کا علم، نجدیوں کے واسطے خنجر بنا جس کا قلم، جس نے وافی کو کیا سرکار طیبہ کا گدا، وہ بریلی کا رضا ہے، وہ بریلی کا رضا۔ وادی رضا کے کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ خدا تعالی ہر زمانے میں ایک ایسے مجاہد کو ہمارے درمیان مبعوث فرماتا ہے جو لوگوں کو راہ خدا پر گامزن کرے، بنجر دلوں میں گل ولالہ کے بیج بوئے، ان کی صحبت میں رہنے والا کبھی بھی شکستہ حالی کے دن نہیں دیکھتا، کبھی بھی شقاوت میں مبتلا نہیں ہوتا، کہ ان سے الفت و محبت کرنے والا باسعادت اور فیض یاب رہتا۔ میں جس ہستی مبارک کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ایسی ذات مبارکہ ہے کہ بندہ ناچیز کی زبان و قلم بولنے اور لکھنے سے قاصر ہے۔ یہ عظیم ذات کوئی اور نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حامی سنت باعث خیر و برکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک ہے، جن کے چرچے دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں ہیں، جن کا نام سنتے ہی غیر مقلد اور وہابیوں کے تلے زمین کھسک جاتی ہے، جسم تھرا جاتا ہے اور بدعت و ضلالت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کا فیضان علم روحانی ساری دنیا کو دستیاب ہے، کے ذریعہ ہر ذلیل و فقیر سعادت کے سانچوں میں ڈھلتے نظر آتے ہیں، لوگوں کے دل و دماغ میں سنیت کے چشمے ابلتے نظر آتے ہیں۔ ایسا ولی با کمال فقید المثال عاشق رسول پیر طریقت بریلی شریف کی سرزمین پر آسودہ خاک ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ
الرحمہ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں بتاریخ 10 شوال المکرم 1272 ہجری کو بروز ہفتہ ظہر بمطابق 1856 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کا پیدائشی نام محمد رکھا گیا تھا اور تاریخی نام المختار تھا۔ بعد میں آپ کے جد امجد رضا علی خان نے آپ کا نام احمد رضا تجویز فرمایا۔ آپ بچپن ہی سے نہایت شریف، ادب نواز اور باحیا با کمال تھے۔ آپ کے والد گرامی مولانا شاہ نقی علی خان عالم دین، عاشق رسول، پنجگانہ نماز ادا کرنے والے اور کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ارشاد بیگم تھا، جو ایک نہایت سیرت خاتون تھی، بڑی سرچشم، انتہائی مہمان نواز، نہایت متین و سنجیدہ بیوی تھیں، جنہیں آپ جیسی نرینہ اولاد کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کا تعلق پٹھان خاندان سے تھا، جو مغلوں کے دور میں ہندوستان تشریف لائے تھے۔ آپ کے جد اعلیٰ سعید اللہ خان کندھار کے قبیلے بڑھینچ سے تھے۔ اپنے قابل قدر خوبیوں کی بنا پر یہ خاندان مغلیہ دور میں معزز و معظم عہدوں پر فائز رہا۔ آپ کے جد امجد سعادت یار خان جنگ کے غرض سے روہیل کھنڈ تشریف لائے تھے اور فتح یابی حاصل کرنے کے بعد وہیں انتقال کر گئے۔ محمد شاہ کی حکومت کے دوران آپ کے صاحبزادے اعظم خان نے بریلی کے قصبے میں آ کر سکونت اختیار کر لی۔ آپ کے فرزند کاظم علی خان کا شمار اپنے دور کے قطب اور ولی صفت شخصیات میں ہوتا تھا۔ آپ کے فرزند امام العلماء رضا علی خان ہوئے اور آپ کے فرزند ارجمند ہیں حضور حکیم الاتقیہ مفتی نقی علی خان علیہ الرحمت و رضوان، جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے پدر عزیز ہیں۔ حکیم الاتقیہ بلا شبہ ظاہری اور باطنی دونوں علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ آگے چل کر انہیں علوم ظاہری و باطنی اور آپ کے تقوی و پرہیزگاری کے باعث خدا نے آپ کو مجدد اعظم امام اہل سنت جیسے عظیم الشان فرزند کا تحفہ عطا فرمایا۔ آپ کی تعلیم و تربیت بچپن ہی سے آپ کے والد نقی علی خان کے زیر نگرانی میں ہوئی۔ انہی کے پاس درس علوم مکمل کیے۔ نیز اس زمانے کے علماء کرام سے بھی ظاہری و باطنی علوم سے آرستہ و پیراستہ ہوئے۔ 6 سال کی عمر میں قرآن کریم کا ناظرہ مکمل کیا۔ 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرح لکھی، جو آپ کی پہلی شرح تھی، اور 10 سال کی عمر میں مسلم الثبوت پر حاشیہ تحریر فرمایا۔ آپ نے عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم استاد مرزا غلام قادر بیگ سے حاصل کی اور بقایا علوم اپنے والد ماجد حضرت نقی علی خان سے حاصل کیے۔ آپ کا علم اس قدر اعلیٰ درجے پہ تھا کہ 6 سال کی عمر میں ربیع الاول کے موقع پر بھرے مجمع میں مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر مکمل 2 گھنٹہ کی تقریر بیان فرمائی اور علم و عرفان کے دریا بہاتے ہوئے سب کے دلوں کو منور و معطر کر دی۔ سبھی حاضرین مجلس آپ کی تبحر علمی پر عشعش کر اٹھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے لیے خدا تعالی خیر خواہی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ بتاریخ 14 شعبان المعظم کو آپ نے فراغت حاصل کی اور اسی دن ان پر نماز فرض ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جس دن فارغ ہوا اس دن رضاعت کا مسئلہ لکھ کر ابا جان کو دکھایا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جو آپ نے لکھا بالکل صحیح ہے۔ اسی دن سے آپ درس و تدریس اور فتوی نویسی پر مامور ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی تصانیف تقریباً 50 علوم و فنون پر مشتمل ہے، جس میں آپ کے کئی سارے رسائل، تحقیقاتی کتابیں، فتویٰ جات اور دیگر تصانیف شامل ہیں۔ آپ کا مشہور زمانہ اور عظیم کارنامہ 30 جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ ہے، جو فی زمانہ حنفی فقہی مسائل کے اعتبار سے اہم اور عظیم المرتبہ کتاب مانی جاتی ہے۔ دوسری اہم کتاب حدائق بخشش ہے، جو آپ کے نعتوں اور شعروں کا مجموعہ ہے، جس کا ہر شعر اپنے آپ میں ایک دنیا سموئے ہوئے ہے اور پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ نیز آپ کے انہی شاہ کارناموں میں سے ایک دولت لازوال ہے، آپ کا کیا ہوا ترجمہ قرآن کنز الایمان، جو دیگر اور بھی کتابیں اور رسائل ہیں جن کی اپنی اہمیت ہے۔ اعلیٰ حضرت فکر و فہم کی بلندی پر ہماری عقل کا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ جب اعلیٰ حضرت اپنی حیات کا دوسرا حج فرما رہے تھے، منکرین علم غیب کے رد میں صحن حرم مکہ شریف میں بیٹھ کر بنا کسی کتاب یا حوالہ جات کے اپنی فراست و دانائی اور یادداشت سے محض 8 گھنٹے کے اندر الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ نامی کتاب تصنیف فرمائے، جس سے متاثر ہو کر علماء عرب و عجم نے آپ کو مجدد کے لقب سے نوازا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بڑے ہی متقی اور خوف خدا والے تھے، نہ کسی کو برا بھلا کہتے اور نہ ہی کسی کے دل آزاری کرتے، لوگوں کو تاریکی سے اجالے کی طرف لانے والے تھے۔ تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب کسی اجنبی عورت کو دیکھتے تو حیا کے مارے جھک کر چلتے۔ آپ ہمہ وقت
सौम व सलात के पाबंद थे, कम सिनी से ही रोज़ा रखना शुरू कर दिया था। मौलाना हुसैन रज़ा खान का कौल है कि जब आपको शऊर आने लगा तो उसी वक्त से बाजमात नमाज के पाबंद हो गए और ता हयात इसी पर साहिब तरतीब रहे। आपको लोग बहुत सारे अलक़ाब से जानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर व मारूफ लक़ब आला हज़रत है, जो कि सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि सारी दुनिया में और बच्चे बच्चे की ज़बान पर गूंजता है। और दौर हाजिर में हाल ये हो गया है कि आलम सुन्नियत आप ही के इसमें मुबारक से जानी जाती है कि आपका नाम भी गोया सुन्नियत की दलील बन चुका है। जब आपका आखिरी वक्त करीब आया तो आपके शहदाइयों के दिल मुरझा गए, सब आशिकीन के दिल पर मायूसी तारी हो गई। बरोज़ जुमा 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1340 हिजरी मुताबिक 1921 ईस्वी को आप इस दाने फ़ानी से हम मुअतक़दीन को गम में मुब्तला करके दाए अजल को लब्बैक कह गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।